الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری صحیح؟ الحمدللہ. امید کرتی ہوں ساری سسٹرز خیریت سے ہوں گی. اور سب سے پہلے وقت ہو چلا ہے کافی لیٹ، آلریڈی ہم نے ٹائم ہی رکھا تھا، لیکن اس لیے کہ سب لوگ ڈنر وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو پھر اطمینان سے بیٹھ کے ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، اس لیے رکھا تھا یہ ٹائم. تو ابھی بنا وقت ضائع کرے میں ہماری سسٹر جو ہم اپنا پروگرام ہے وہ اس کی شروعات بے شک اللہ کے نام سے کریں گے. جو میں قرأت کے لیے دعوت دیتی ہوں دعا فاطمہ کو، جن کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، جو اکولا سے بلونگ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر ہم اپنا آگے پروگرام بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری پیاری پیاری بہنیں اور بچیاں، آج کا جو ہمارا سیشن ہے سکون دل، مجھے لگتا ہے ہم میں سے 90% جو ہیں لوگ ہم واقعی اس چیز سے جوجھ رہے ہیں آج کل، اور ہم لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل سکون کیوں، ہمیں اصل سکون نہیں ہے، ہم لوگ کیوں ڈپریسڈ ہیں، کیا پرابلمز ہیں، کیا اس کا کیور ہے، اور اس کو کیسے سالو کیا جائے. مطلب تھوڑا سا کنفیوژن سا رہتا ہے ایک، چاہے ہم جو بھی کر رہے ہوں، جس بھی اپنے پروفیشن میں ہوں، چاہے ہم ہاؤس وائف ہوں، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہوں، یا سب کچھ سیٹل بھی ہو، تب بھی لگتا ہے کہ یس کچھ کمی ہے، کچھ تو ہے، دیر از سم تھنگ مسنگ. آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں ایک دل کی بات کرتی ہوں. جب بھی میں کبھی کوئی بھی سیشن لے کے آپ کے سامنے آتی ہوں تو وہ ایک جیسے ایک اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ سے ہی کہتی ہوں کہ یو پی ایک فیملی کی طرح ہے، ماشاءاللہ
सब अपने हैं, सारी सिस्टर्स अपने अपने घर वाले लगते हैं। और जब बहनें बैठती है ना तो वो चुप नहीं रहती थी। जब बहनें बैठती हैं तो वो दिल का हाल, कोई भी उनकी जो भी दिल में बातें होती है वो जरूर ही करती हैं। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा कि बहन बहन है साथ में और वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ दिल की बातें थी जो मैं आज आपके सामने करूंगी, आपके साथ करूंगी इंशाल्लाह ताला। आपसे चैट बॉक्स में या वैसे ही इंशाल्लाह ताला आप लिखते भी रहिएगा, कोई सवाल है कुछ है तो इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू गिव यू सेटिस्फैक्टरी आंसर्स आल्सो। एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी कि महफिल में हंसना हमारा मिजाज बन गया है, महफिल में हंसना हमारा मिजाज बन गया है, तन्हाई में रोना एक राज बन गया है, तन्हाई में रोना एक राज बन गया है। दिल के दर्द को चेहरे से जाहिर ना होने दिया, दिल के दर्द को चेहरे से जाहिर ना होने दिया, बस यही जिंदगी जीने का अंदाज बन गया है, बस यही जीने का अंदाज बन गया है। ये है तो कुछ हो सकता है लगा हो कि बाजी सबा बाजी ने या सबा ने क्या शेर पढ़ दिया, लेकिन हम में से जो मैंने एक सर्वे किया है, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके लाइफ में ये चीज हो रही होती है कि ऊपर से दे आर स्माइलिंग, दे आर लाफिंग, अपने जो भी हाउस होल्ड कोर्स है उसमें बिजी हैं या फिर जो भी उनके मामूलात उसमें बिजी हैं, लेकिन अंदर से कोई एक चीज है जो उनको लगता है कि यस देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ टूटा हुआ तो है, कोई तो कमी है जिंदगी में। किस चीज की कमी है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वो क्या चीज है जिस चीज की कमी है, या हम क्यों इमोशनल, हम लोग लेडीज क्यों मशहूर है भाई बड़ी इमोशनल होती हैं। यो मर्दों के लिए तो खासकर वो बड़ा आसान होता है उनको कहना, वो कहते हैं भाई औरतों से ज्यादा इमोशनल कुछ नहीं है, वो इमोशनल शेयर कुछ नहीं है, तो 2 मिनट में ऐसे सुनने को मिलते ही हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि हमें इतना इमोशनल हम क्यों हो रहे हैं? और अगर हम इमोशनल होते हैं, हमारे साथ कुछ डिप्रेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसका फिर हम हल क्या निकाला जा सकता है, तो उसमें हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप जब खुश होते हैं, आपके आपके उसमें क्या चीज होती है, मतलब किस चीज से आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं? आपको जब कोई भी खुशी मिलती है, जब आप खुशी लगती है कि हाँ हम खुश हैं, किस बात से हम लोग खुश होते हैं बताइए? कोई है ऐसी चीज मतलब जिससे आपको लगता हो कि हाँ बहुत खुश हुई, अंदर से खुशी जिसे कहते हैं? नेमते, वेरी गुड, प्लीज बी एक्टिव एंड चैट बॉक्स। थोड़ा सा जवाब देंगे तो फिर मुझे भी आएगा बात करने में, है ना? एक ही बहन बात करती रहे दूसरी चुप रहे तो फिर मजा नहीं आएगा। When we get any achievement in our life, अल्लाह का जिक्र, अचीवमेंट, रीजन बिकम स्माइल ऑफ अदर। ओके फाइन, तो हमारी देखिए आप सब अपने अपने दे रहे हैं, तन्हाई में रोना, हेल्पिंग टू अदर्स, सब लोग हमें अपने अपने हिसाब से जो जैसा है वो उस हिसाब से हमें बता रहा है कि इस तरीके से हमें इस तरह से खुशी मिलती है, किसी को किसी तरह से खुशी मिलती है, किसी को कुछ। देखिए अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने हमें कहा है, ये हम सबको पता है कि ये दुनिया जो है मुसाफिर खाना है ना? ये हम सबको पता है। टेस्ट ट्रायल चल रहा होता है, यहाँ पे हमारा टेस्ट चल रहा होता है। जैसे आप जो है आप बीकॉम करने गए हैं, कोई भी आप एग्जाम है, कोई आप कोर्स कर रहे हैं, उसका एग्जाम हो रहा होता है, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना? अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। आप मेडिकल का ले ले तो उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, कोई भी प्रोफेशन, आलमियत का ले ले उसमें भी अलग अलग सब होते हैं, सबके पेपर्स अलग अलग होते हैं। अब आपके साथ हमारे साथ ऐसे नहीं हो सकता, अगर आपने 3 पेपर तो दे दिए, 2 पेपर को मिस कर दिया और आप रिजल्ट का वेट करने लगे और फिर रिजल्ट में आए कि भाई एब्सेंट था या फेल्ड आएगा लिखा हुआ या जो भी आएगा इस टाइप से, तो फिर आप नहीं शिकायत कर सकते, हम लोग नहीं शिकायत कर सकते कि अरे हमारे नंबर क्यों काट लिए और ये नहीं है। जब हमने वो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करा, जब हमने पेपर में लिखा ही नहीं, या फिर आपके सामने क्वेश्चंस आए हुए हैं लेकिन आपने गलत गलत उसके आंसर, आपको पता है सही आंसर लेकिन यू हैव रिटन रॉन्ग, आपने डेलिब्रेटिंगली उसमें गलत लिख दिया, या फिर नहीं आता था इसकी वजह से गलत लिख दिया, देन
آپ نہیں بول سکتے یہ بات, یہ بالکل الگ بات ہوگی. اور مطلب جو بھی سنے گا کہے گا ارے بھائی جب تمہیں آتا نہیں تھا تو آبویسلی یہ رزلٹ ہے. رزلٹ بھی ایسے ہی آئے گا, ماں باپ بھی ہمیں ایسے کہیں گے بھائی پڑھا, اسی لیے کہتے تھے پڑھ کے جاؤ پڑھ کے جاؤ پڑھ کے جاؤ, نہیں پڑھا تو دیکھو یہ رزلٹ ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی ایسی وہ کرتے ہیں اسی طریقے سے. تو یہ ہم سب کو یہ مجھے بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے. یہاں پہ جو ہے ہمارا ٹیسٹ ٹرائل چل رہا ہوتا ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس ٹیسٹ کو ہم کس طرح سے, اگر ہم ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا, کیونکہ جس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے, آپ کو کمپیوٹرز میں انٹرسٹ ہے, آپ نے اس میں ایڈمیشن لیا, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہوگا سوال کیسے آئیں گے. آپ کمپیوٹر کے ایگزام میں ایکسپیکٹ کریں گے میتھس کے کوشچنس یا کوئی اور لینگویج کے کوشچن یا بایولوجی کے کوشچن ہیں, ایسے ایکسپیکٹ کریں گے تو کیا کام ہوگا یا بات بنے گی؟ بتائیے, نہیں بنے گی نا بات. جس چیز میں آپ نے, تو اسی طریقے سے ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات کے لیے یہاں پیدا کیا, جو ہمیں بتایا, جو چیزیں بتائی گئی, اور اس دینا تو ہمیں اس چیز کا ایگزام ہے, لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو الگ الگ چیزوں کو. ابھی جو ہے ہمیں کیسے ٹیسٹ, اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کیسے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاؤ وی آر ٹیسٹنگ. ہمارے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ مینٹل فٹنس کے کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھ فائنینشیل ایشوز ہو جاتے ہیں, ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں, فیملی کے ڈسپیوٹ یا کچھ بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہیلتھ ایشوز میں بھی اگر میں بہت, کیونکہ وقت کم ہے, میں بہت الیبوریٹ کر کے بات نہیں کروں گی, لیکن تھوڑا تھوڑا سا میں ٹچ کرتی چلوں گی. آپ لوگ سب بہت ذہین ہیں, سب سمجھتے ہیں, لیکن میں ہلکی ہلکی سی بات, پتا سب کو صحیح ہے, سب کو پتا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے یہ باتیں ساری, لیکن ہم ایک بار ریکال کر لیں گے اس بات کو اور تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں گے, تو ہو سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوا دے کہ جس سے مجھے بھی فائدہ ہو جائے, آپ کو بھی فائدہ ہو جائے, اور ہماری جو پرابلم ہے, اگر یہ پرابلم ہے ہمارے اندر کہ وی آر فیسنگ تھرو ڈپریشن یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یہ چیز جو ہے ایک طرح کا کچھ بھی ہے, یہ جو ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹس, ان میں اگر ہم ہیں تو انشاءاللہ تعالی آج ہم کوشش کریں گے اس سے اوور کم ہونے کی اور اس کو ہٹا کے موو آن ہونے کی انشاءاللہ تعالی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کیسی پیاری نعمت دے رکھی ہے. سب سے پہلی نعمت ہمیں اسلام ہے نا, دین میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں پیارے گھر میں پیدا کیا ہے. اور کچھ سسٹرز ایسی بھی ہیں جو کسی اور خاندان میں کہیں اور پیدا ہوئی تھی, لیکن پھر انہیں کھینچ کے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نکال کے پھر ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جوڑ لیا ہے. اب ہمارے پاس اب پتہ ہے ایسا ہوتا ہے نا, اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے ہم ہیں, عورتیں ہوتی ہیں نا, بھائی آپ کے پاس ایک کمخواب کا بہت ہی خوبصورت جوڑا رکھا ہوا ہے آپ کے پاس, اور بالکل نیا ہے, کسی نے نہیں دیکھا, کمخواب کا آج کل فیشن ویشن بھی ہے شاید, جہاں تک مجھے پتا ہے, اور آپ پریشان ہیں, ارے فلاں شادی میں کیا پہنوں. آپ کی بہن کو پتا ہے بھائی تمہارے پاس کم خواب ہے, تو وہ کہے گی, وہ آپ اس سے ڈسکس کرو گے کہ سپوز میری بہن سنا ہی, میں کہوں گی سنا میں اتنی پریشان ہوں, میں کیا پہنوں, سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. کہ باجی تم بھول گئی کیا, تمہارے پاس کم خواب کا اتنا خوبصورت جوڑا رکھا ہوا ہے, اتنا پیارا ہوا ہے, وہ پہنو نا تم ایسے کر کے. میں کہوں گی ارے ہاں واقعی میں وہ تو پہن سکتی ہوں. تو ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا ہے, قرآن ہمیں خود بتا رہا ہوتا ہے, خود ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. ہم کیسے ہیں, ہم ایسے ہیں جیسے ایک مشین کی طرح, ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ایک مشین کی طرح, وہ جب ہی صحیح چلے گی. اب آپ کے پاس واشنگ مشین ہے یا فریج ہے, آپ فریج کو واشنگ مشین کی طرح اس کا یوز کرنا چاہے, ہوگا نہیں ہوگا نا. واشنگ مشین کو فریج والا یوز, آپ واشنگ مشین کھولیں, اس کے اندر رکھ دیں سارا سامان اور سوچے ٹھنڈا ہو جائے گا, ہوگا ٹھنڈا؟ ہمیں سوچیں گے ارے سب بیوقوف ہے, یہ کیا کر رہی ہے, یہ سب کیا کر رہی ہے, سب مطلب میرا سوچیں گے, میری دماغی حالت پہ کچھ شک کریں گے. یا ہمارے پاس فوڈ پروسیسر ہے, ہم اس میں کوئی اور کام لیں. تو مطلب یہ چیزیں ہیں, جو جس چیز کے لیے بنا ہے ہمیں اس سے وہی کام لینا ہے. میرے ہاتھ پہ موبائل, آپ کے ہاتھ پہ موبائل ہے, آپ کو اخروٹ پھوڑنا ہے, آپ کے سامنے اخروٹ ہے پورا ثابت, اور آپ موبائل سے پھوڑ رہے ہیں, تو آپ کے گھر والے سب حیرت سے دیکھیں گے, ارے یہ کیا کر رہی ہے بھائی, سوا خیریت تو ہے. اخروٹ پھوٹے گا یا موبائل ہی پھوٹ جائے گا, اس کی اسکرین ہی بیچاری پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ کس کی کیا چیز ہے, اسے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بیسٹ کمیونٹی بنایا ہے, پھر ہمیں جیسے چلنا ہے, ہم کیوں اپنے بارے میں نہیں جانتے.
हमें भी तो पता होना चाहिए ना, हमारे लिए भी एक गाइडलाइन आई है, हमारे लिए भी एक बुकलेट आई है कि ये जो मशीन है, ये अल्लाह ने जो हमें बनाया है वो भाई इस तरीके से चलेगी तो सही चलेगी। और अगर आप फ्रिज का काम वॉशिंग मशीन की तरह लेने लगोगे तो बिगाड़ आएगा ही आएगा। और अमूमन व्हाट वी आर डूइंग दिस थिंग ओनली कि हम लोग जो काम है, जो फ्रिज वाला काम है, हम एक्सपेक्ट करते हैं वॉशिंग मशीन से कि वॉशिंग मशीन में ही हो जाए वो काम। हम चाहते हैं कि भाई सब कुछ सही रहे, खुशी खुशी रहे, घर वाले भी सही रहे, हम भी सही रहे, हस्बैंड भी सही रहे, बच्चे भी सही रहे, और भाई अल्लाह ताला भी खुश रहे। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आएंगे आपके। अब आप कहेंगे बाजी कैसी बातें करी है, ऐसा वो नहीं है, दोनों हाथ पे लड्डू जरूर आएंगे आपके, लेकिन कब आएंगे? जब हम अल्लाह के बताए हुए आपके कपड़े जरूर धुलेंगे। कब धुलेंगे? जब आप मशीन को मशीन की तरह यूज करेंगे, वॉशिंग मशीन को। जब आप ठंडा जरूर होगा खाना, जब आप उसे खाने को फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसको सही से वो कर देंगे। और कुछ चीज ऐसी भी होती है, हमने सब कुछ कर दिया, सपोज भाई आप कहेंगे सबाबाजी आपने तो कहा था मशीन चलेगी, इतने बढ़िया कपड़े धोती है, इतनी महंगी, मैंने आपके से ले ली और मेरे कपड़े तो एज इट इज रह गए। मैं तो पूछूंगी भाई तुमने क्या किया था? अब कहना भाई मैंने कपड़े डाल दिए थे, सर्फ डाल दिया था उसमें, और उसका जो बटन है वो घुमा दिया था। मैं कहूंगी भाई स्विच भी ऑन करा आपने? आप कहोगे अरे स्विच भी ऑन करना था क्या हमें बाजी? अब बताइए। अब मैं यही कहूंगी कि यस वी आर हैविंग कुरान, हमें पता है अल्लाह ताला है, हमें पता है कुरान है, हमें सब पता है, सब पता है। हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि हमें एक एक बात पता है, लेकिन हमने सब कुछ तो है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्विच ऑन हो। वो स्विच ऑन कब होगा? क्या हमें वक्त का भरोसा है? क्या हमें पता है? हम अभी इसी फानी दुनिया को ही हम सोचते हैं कि यस हम जो है आज के जो दौर है ना वो रैशनलिज्म का दौर है। लोग क्या कहते हैं कि भाई बात समझाओ, है ना? आप भी वो थोड़ा सा हमारा, मैं अपनी मेंटालिटी के हिसाब से आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैं चाहती हूँ अगर कोई मुझे समझाए जरा देसी लैंग्वेज में ही समझाए, मेरी तरह हो, और खोल खोल के ऐसा समझाए। तो आई एम सॉरी अगर कोई बोर हो रहा होगा, तो मैं उसी तरीके से आपको बात ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या हुआ हुआ है भाई हमारे साथ ये हुआ हुआ है कि हमारा जो दिल है वो बिल्कुल हो चुका है क्या? पत्थर जैसा सख्त। क्यों हो गया भाई? क्यों सख्त हो गया? आप कोई फॉर्म ले लीजिए, उसे बहुत दिन तक ऐसे ही रखिए। वो होता ना वाइपर, आप सबके पास भी होगा, मैं बड़ा अब मैंने छोड़ दिया वो वाले वाइपर रखना। वो अम्मी मुझे ला ला के देती थी, वो बिल्कुल सख्त हो जाता है रख के, जिसमें आगे फॉर्म लगी हुई होती है और वाइपर का वो होता है, उसे स्क्वीज भी कर लो। तो जब उसे एज इट इज रखते हैं उस वाइपर को, आप लोगों ने देखा होगा। हेलो जी, तो मैं बता रही थी कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारा जो दिल है वो बिल्कुल, अब कोई भी अच्छी बात ना, हम लोग बैठते हैं, हम लोग, आप देखिए केयूपी से जुड़े हुए हैं, आप बिंतुल मुस्लिम से जुड़े हुए हैं, आप दारुल तकवा से जुड़े हुए हैं, और किसी से भी नहीं जुड़े हुए होते तो आप इतने अच्छे घर में हैं। लेकिन स्टिल हम लोग अपने आप को नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट मुस्लिमा हैं, और अभी अगर हमारी मौत आ जाए तो हम नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि यस हम लोग फौरन जन्नत में ही जाएंगे, हमसे कुछ भी नहीं होगा। है ही नहीं हमारे अमाल ऐसे। और दिल भी हमारे वो हो चुके हैं। क्यों डिप्रेस फील कर रहे हैं? क्यों हमारे अंदर ये लोनलीनेस और ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है बच्चों एंड बहनों? वो इसलिए आ रही है कि हमने इस दुनिया को ही तरजीह दे रखी है। हम सोच रहे यार शौहर ऐसा है, क्या यार कोई होता तो ये होता। हम सोच रहे हो मेरा तो रेंट पे ही सारी उम्र गुजर जाएगी इस घर में, काश के मेरा अपना घर होता। वो स्कूटी पे ही गुजर जाएगी क्या सारी उम्र? ऑटो में ही गुजर जाएगी, काश हमारी अपनी गाड़ी हो। अल्लाह, फला की बेटी का ऐसी जगह रिश्ता हो गया, मेरी बच्ची का भी ऐसी जगह रिश्ता हो जाए। ओहो, नीट क्रैक करना था, नीट ही क्रैक नहीं होके दे रहा। कैसे कैसे सवालात आते हैं, यही हमारे इसमें आते हैं। क्या हमने कभी ये इसके अलावा हमारे जहन में अगर कोई होगी ऐसी, भाई मैं उसे सल्यूट करूंगी, वाकई में होगी, खैर आई एम श्योर होगी, आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो ये सोचते भी होंगे कि ओह फला ने हिफ्ज कर लिया, काश मुझे भी हिफ्ज हो जाए। ओह वो ऐसी पक्की मोमिना, काश मैं भी ऐसी बनूं। वो ऐसी दाई या ऐसी ऐसे उसमें अल्लाह ताला ने स्किल्स दी हैं, काश मैं ऐसी बनूं। ये मोहब्बत, ये चीज जब हमारे अंदर आएगी तब हाँ बात बनेगी, तब वो मशीन जो है वो स्विच भी लगा हुआ है और वो वर्क भी प्रॉपरली कर रही है।
ادروائز اس میں جو ہے بریکس آتے رہیں گے جب ہم نے سوئچ ہی آن نہیں کرا اپنا پراپر, یا لائٹ آتی جاتی رہے گی, دیر ول بی فلکچویشنز, اور جب فلکچویشنز ہوتا ہے ایک ٹائم وہ بھی آتا ہے کہ چیز پھک بھی جاتی ہے, پھک جاتی ہے نا, ہوتا ہے اکثر بھائی لائٹ کبھی ڈم ہو رہی ہے, ہائی ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, گھر والے کہتے ہیں ارے بھاگو جلدی سے بند کرو لائٹ, یہ کرو وہ کرو, وہ نہ ہو جائے. تو یہی ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے, ہماری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک ٹائم وہ آئے گا ویل فیل ایگزاسٹ, اور ہم اپنی اس میں, اور پھر ایک الگ ہی دنیا میں ہم لوگ بےچارے چلے جاتے ہیں جسے وی کال ڈپریشن. ڈپریشن از نتھنگ, کچھ بھی ڈپریشن کچھ نہیں ہے, یہ ہمارے سوچ کی بات ہے. تو بات میں کر رہی تھی اس دل کی سختی کی, اور دل ہمارا ایکچولی ہمارا دل بالکل پتھر کا ہو چکا ہے, سخت ہو چکا ہے. وہ اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر ہمارا دل نرم ہوتا ہم اللہ کی طرف نہ جڑتے, ہم اپنے آپ کو سجدے میں ہی پھر خوشی محسوس کرتے. ہم کتنا پیارا اللہ ہے ہمارا, آپ سوچئے میری پیاری بچیوں بہنوں, کہ اللہ تعالیٰ خود ملاقات کرنے کے لیے 5 ٹائم دے رکھے, اور ہم سجدے میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے تو ایک, میں اپنا ہی بتا رہی ہوں, روٹین وے میں ہم لوگ بس 5 نماز پڑھنی ہے, وضو کرو فٹافٹ نماز پڑھو, اور نمازوں میں ہی دنیا بھر کے شیطانی وسوسے, یہ وہ کوئی چیز بھولی ہے وہ یاد آ رہی ہے. مطلب دیر از نو کنیکٹیوٹی بٹوین اللہ. ہماری معراج ہو رہی ہے, اب آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ہم لوگ میٹنگ میں آئے ہوئے ہیں سپوز, ٹھیک ہے, میں بولوں گی بھائی جیسے ادیبہ کی ہی حمد چل رہی تھی, ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو حمد چل رہی ہے اور وہ ادھر اٹھا کے کوئی ڈرامہ میں اس کا دماغ لگا ہوا ہے کہیں ہے, آپ آتے ہی نہ. پھر اگر کچھ ایسے کر رہے ہوتے آپ زوم پھر نہ کرتے, سب جو آپ کے گھر میں بھی دیکھے گا یا کوئی بھی ہوگا کہ ارے زوم پہ تم ہو اور وہاں حمد چل رہی ہے اور تم یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہو, یا تم اس سے فون پہ بات کر رہی ہو, یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. نہیں, آپ کا فل کانسنٹریشن ورڈنگز پر ہے, آپ کا فل کانسنٹریشن اس پر ہے, آپ کا ابھی بھی کانسنٹریشن جو ہے وہ کس پر ہے کہ صبا کیا بول رہی ہیں. اب میں تو ادنا سی اتنی خراب سی گناہگار خراب بندی, اس کو اتنی امپورٹنس ہم لوگ دے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے جب ہم خطاب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جب ہم سامنے کھڑے ہو جاتے ہاتھ پیچھے ایسے کر کے اللہ اکبر, ہے نا, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از گریٹسٹ, تو ہم کیوں سچ مچ میں سوچتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, یہ میری پرابلم سالو کرنے والا ہے, جو بھی ڈپریشن ہے, جو بھی پرابلم ہے, چاہے وہ مجھے ہیلتھ ایشو ہو, چاہے وہ مینٹل اسٹریس ہو, چاہے وہ فائنینشیل اسٹریس ہو, اللہ از دا ون. کیوں ہمارا توکل نہیں ہے اللہ پر؟ کیوں ہم میں ایسے وہ ہیں؟ ہم لوگ دکھاوے والے مسلمان کیوں ہیں بھائی؟ ہمیں دکھاوے والا مسلمان تو نہیں ہونا ہے نا. اور ہر کوئی ہم خود اپنے بارے میں ہم سے بہتر اپنے بارے میں کوئی اینالائز نہیں کر سکتا کہ ایکچولی ہم کتنے پانی میں ہیں. مجھے ہی پتا ہے کہ میں کتنی گناہگار ہوں, میں یہاں بیٹھ کے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہوں, اور مجھے ہی پتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھ کے کتنی گناہ کرتی ہوں, ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ اب جب ہمارا دل سخت ہو گیا ہے, بھائی مان لیا چلیے سخت ہو گیا, میں نے ایک ایگزامپل موب کا دیا تھا, وہ جو ایک وائپر ہوتا ہے نا, سخت والا وہ وائپر ہوتا ہے جس سے ساتھ ساتھ وائپ بھی کرتے رہو اور اس سے پوچھا بھی لگتا رہتا ہے, اس میں جو اسپنج ہوتا ہے ایک ٹائپ کا, اگر اسے آپ ایسے ہی رکھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس ہے, تو وہ سخت ہو جاتا ہے. یا کوئی بھی آپ ایسی چیز لے لیں, یا ہم کچن کو بھی صاف کرتے ہیں, اس کا جو ٹاول ہے یا کچھ بھی, وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. اب اسے نرم کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسے گیلا کرنا ہوتا ہے ہمیں, اسے کسی چیز میں یو ہیو ٹو ڈپ اٹ ان واٹر, یا کوئی بھی لکوڈ چیز ہے اس کے اندر ڈپ کرنا پڑتا ہے, تب وہ جا کے نرم ہو جاتا ہے, اس سے پھر سے کام کر سکتا ہے. تو ایسے ہی اب دل کو کیسے نرم کیا جائے؟ اب ایسا تو ہے نہیں دل سخت ہو گیا, دل کو بھی نرم کیا جا سکتا ہے. کیسے نرم ہوگا دل؟ چلیے لکھیے آپ, شاباش بتائیے کیسے نرم ہوگا. دل کو کیسے نرم کیا جائے؟ دل جو ہمارا پتھر والا ہو چکا ہے, اسے کیسے نرم کیا جائے؟ چلیے بھائی جلدی جلدی سے ہاتھوں کو زحمت دیجیے, انگلیوں کو زحمت دیجیے. آئی وانٹ آنسرز. رو کے, نماز پڑھ کے, استغفار سے, بائی کرائنگ ان فرنٹ آف اللہ. ویری گڈ. ندامت کے آنسو, اللہ بذکر اللہ, اللہ سے جوڑ کے. بالکل. تو ہم سب کو پتا ہے, لیکن are we doing this? کیا ہم واقعی میں اپنے دل کو نرم کر رہے ہیں؟ بتائیے. ہم نے کس چیز کو اپنے دل میں پال رکھا ہے؟ ایکچولی ہم نے دل میں جگہ دے رکھی ہے دنیا کو, ہم نے دل میں تکبر پالا ہوا ہے, ہم نے حسد کو پال رکھا ہے, ہم نے مال کو ترجیح دے رکھی ہے,
ہم نے دولت کو ترجیح دے رکھی ہے, ہم نے شہوت کو ترجیح دے رکھی ہے, ہم نے جو ایک چیز جو ایک جگمگاتی ہوئی دنیا ہوتی ہے ان چیزوں کو we have given importance, بٹ جس چیز کو ہمیں دل میں بسانا چاہیے تھا, جو ہمارے رگ و جا سے بھی قریب ہے, جو ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے واقعی میں آغوش میں لینا چاہتا ہے ہمیں, اور جو جس کے سامنے ہم اپنا, آپ ڈپریشن میں ہوتے تو کیا ہوتا ہے, رونا آتا ہے نا. ہم جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, زیادہ تر رونا آتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو ہم ایک اللہ واحد ایسا ہے, ویسے تو ہم لوگ اپنے ماں کے سامنے کسی کے سامنے وہ کر لیتے ہیں, لیکن ایک واحد اللہ ایسا ہے جس کے سامنے رو کے آپ جس وجہ سے ڈپریسڈ ہیں وہ ہر بات ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں, چاہے وہ کتنی بھی پرسنل ہو, کیونکہ اللہ کو ہر بات پتا ہے, اللہ سے کوئی پردہ نہیں ہے. اور ہمیں ہیل بھی, ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ ہمیں جو ہیل کرے گا, ہمیں جو اس ڈپریشن کے اس سے نکالے گا, ہمیں جو اس تنہائی سے نکالے گا, اول تو یہ سب چیزیں آئیں گی ہی نہیں. کیسے نہیں آئیں گی؟ جب ہم اپنے آپ کو سوچیں گے کہ ہم بھائی ڈپریسڈ کیوں ہوں, جب ہمارے پاس تو اللہ ہے. اب بس جس کے پاس اللہ ہے اس کو کیا کمی ہے. اب آپ یہ ہیں, سپوز میں کسی نے کہا, سپوز آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے, آمین کہہ دیجئے گا سب, کہ سبا نے کہا ہے, جتنے بھی سسٹرز یہاں بیٹھی ہیں سب کو سبا اپنے خرچے سے, اپنے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ عمرے پر لے کر جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کو بتا دیا. اور آپ کو صرف اپنا ایک سوٹ کیس لے کر آنا ہے جس میں آپ کے کپڑے ہوں گے, آپ کا ٹکٹ, کھانا پینا, یہ وہ سب میں کروں گی, میں نے ایسے کر کے بول دیا. اب جب آپ وہاں پر آئیں گی تو کوئی پوچھے گا کہ ارے تم نے یہ کرا وہ کرا, مطلب کچھ تیاری ہے وہاں جا رہی ہو یا کچھ بھی, ٹکٹ یا کچھ بھی, آپ تم کہو گے نہیں 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 بھائی, سبا باجی نے کہا ہے, ان کا ذمہ ہے سارا, انہوں نے لے لیا ہے, وہ ہمیں لے کر جا رہی ہیں, ساری ذمہ داری انہوں نے لے لی. آپ بہت بے فکر ہوگے. یا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, ننھا سا بچہ ہوتا ہے, وہ جو ہے کہیں بھی جا رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا بے فکر ہوتا ہے, اس نے امی کا انگلی پکڑی ہوتی ہے, اپنے ابو کی انگلی پکڑی ہوتی ہے, اور وہ بہت بے فکر ہو کے سڑک بھی کراس کر لیتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, خطرناک سے خطرناک کام اگر اس نے she or he is holding hand of his mother or father یا parents, تو وہ آرام سے, اسے ڈر نہیں لگے گا کہ yes we are having parents along us. ایسی آپ کے بھائی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے تو ہمارے ساتھ. تو یہی بات ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمارے اندر فکر ہی نہیں ہوگی اگر ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہمیں اس بات کا پورا یقین ہوگا, ہمارے ایکچولی ہم لوگ نا بیچ میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں سارے کے سارے, جو ڈپریشن والے ہوتے ہیں انہیں یہی لگتا ہے کہ بیچ والے ہیں, کہ کہتے تو ہیں لیکن ایکچولی وی آر ناٹ فالوئنگ اسلام, ہم لوگ کر نہیں رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہے اللہ تعالی قرآن, ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں نا, قرآن سے جڑنا ہے ہمیں, اور قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے, کس کی صدا لگ رہی ہوتی ہے. اب یہ ہے جیسے آپ لوگ کیسے یہ جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کوئی فیکٹری ہے یا کوئی بھی چیز ہے, یا آپ نے اسموک والا جو الارم ہوتا ہے نا, وہ جو جس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہوٹلز وغیرہ میں ہوتا ہے, وہ ایک اسموک کہیں بھی آ گیا دھواں تو ٹوں 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 کر کے بجنے لگتا ہے, سب کے کان الرٹ ہو جاتے ہیں, ارے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, کوئی بھی اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز ایسا ہوگا. تو اسی طریقے سے یس اسموک الارم, تو جو ہے اس میں ایک ورڈ آیا ہے, آپ لوگ خود اس کا ہے اللہ, ہے نا, سنو, اللہ سنو, سننے کا آیا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مجھے یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی, ورنہ یوں ہی ہم لوگ سلگتے رہیں گے, پریشان ہوتے رہیں گے, ڈسٹربڈ رہیں گے, ڈپریسڈ رہیں گے اور تڑپتے رہیں گے. کیسے ملے گی ہمیں سکون, کیسے ملے گا, یہ ساری جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ کیسے دور ہوں گی جب ہم, جیسے ایک بچہ اپنے پیرنٹ کا ہاتھ پکڑ کے سکون محسوس کرتا ہے, جیسے آپ سکون محسوس کر رہی تھی کہ ہاں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں, سب واجی ہمیں لے کر جا رہی ہیں, ان کے ساتھ جائیں گے, ان کی ذمہ داری ہمیں وہاں لے جانا, یہ کرنا رکھنا سب کچھ انہوں نے کہہ دیا, تو ایسے ہی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے کہ یس اسلام کا مطلب ہی یہ ہے, کیا ٹوٹل سبمیشن, اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ کے. بٹ ہم لوگ تو رب چاہی زندگی گزار ہی نہیں رہے, ہم لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ دنیاوی چیزیں ہیں, ڈپریشن فلانا ڈھماکا, یہ ہم سب کو بھی پتا ہے مائی ڈیئر سسٹرز, کیا کہ اللہ ٹیسٹ دوز who he loves the most, ہے نا. اللہ تعالیٰ
ہم پہ بہت زیادہ اکثر جو ہوتا ہے ایک طرح سے ایک ٹائم آتا ہے، لگتا ہے کہ ارے اتنی آزمائش میرے ساتھ، اتنی آزمائش، اب تو حد ہو گئی، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو اللہ سے جڑی ہوئی بھی ہوں، میں تو کسی کا دل بھی نہیں دکھاتی، لیکن تب بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے نا؟ یہ بات آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جلدی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اب دے کے آزمانے میں یہ ہوتا ہے کیا؟ صبر والی بات۔ اگر ہم صبر کریں، شکر کریں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے تو ہم شکر ادا کریں، لیکن نہیں ہم مست رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ارے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، اور جب ہم سے لے لیتا ہے تب ہمارے شکوے اور غلے اور یہ سب چیزیں ہماری شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم کور کرتے ہوئے، جو یہ اگر ہم ڈپریشن والے موڈ میں ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ نکل سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا آپ یہ سمجھیے کہ اپنا ایٹیٹیوڈ ہم ہیلدی کریں۔ ہیلدی ایٹیٹیوڈ میں بھائی کیا چیز آ گئی ہے جس میں آپ کو سب سے پہلے تو صبر والا بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا ہے واقعی میں کہ جو انسان ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے نفس کو مار لینا، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ بات سچ مچ میں ہے جو سمجھتے۔ اگر ہم لوگ نہیں سمجھتے بھائی میں ہوں، جیسے میں کہوں گی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اگر میرے سامنے ہینا ہے مجھے کہے گی ارے سبا باجی آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کہوں گی یار ہینا مجھے ایسے کہہ رہی ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں تو اتنی بڑی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، مطلب ایکسپٹ نہیں کرتے ہم لوگ ایسے۔ ہمیں سچ مچ میں سمجھنا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اپنے نفس کو مار لیں گے یا اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا، ایک جسٹ آئی ایم گیونگ این ایگزامپل، کہ اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ وی آر ڈیڈ، وی آر ڈیڈ۔ جب یہ اس بات سمجھ لی کہ ہم ہے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں ہے، اب کوئی کسی کا انتقال ہوا ہوا ہے، کسی کی میت وہاں ہے، کسی کی ڈیڈ باڈی ہے کسی کی، تو اس کے بارے میں اب کوئی ہائے آج میرا ہی نیٹ شاید خراب ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ تو اگر کوئی ہے کوئی میت ہے، اس کے بارے میں پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے، وہ تو انتقال ہوا ہوا ہے، اس کی کوئی تعریف کرے نہیں کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی چیز کا فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بھائی جا چکا دنیا سے۔ تو ہمیں ایسا ہی ہونا ہے، ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہماری ساس جو ہے وہ ہم پہ غصہ ہو رہی ہے، ہماری ساس جو ہے یا شوہر جو ہے وہ غصہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بس اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم میں سے ایک ایون یہ مردوں کے لیے بھی ہر ایک جائے گا کہ اگر اپنے آپ کو سب یہ سمجھ لیں، کیونکہ ہر کوئی آج کا بگاڑ کس لیے اور آج کل پریشانی اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، وی آر رائٹ، ہمارا ڈیسیجن صحیح ہے، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی، اسی وجہ سے صحیح کے چکر میں بہت بگاڑ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو فی الحال پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سے لا لگا لے، ایک کنیکشن سوئچ جو ہے ہم نے آن کر دیا، لگا دیا آپ نے سوئچ اپنی مشین کا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا آپ نے اپنا کنیکشن، اور باقی جو ہے یو آر ان پروسیس، وہ مشین گھوم رہی ہے، کپڑے اس میں ڈلے ہوئے ہیں، اب اس میں آپ کو خالی کپڑے ہی نہیں ڈالنے، اس میں آپ کو ڈٹرجنٹ بھی ڈالنا ہوگا، اس میں کوئی اور پاؤڈر بھی ڈالنا ہوگا، سفید کپڑے ہیں تو بلیچ ایڈ کرنا پڑے گا، یا اور وول والے تو اس کو ایسے، مطلب کچھ ہمیں اس میں تھوڑی بہت پلس مائنس چیزیں کرنی ہوں گی تبھی جا کے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا ہے، اب ہم کیسے بنے، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، بہت سارے لاٹس آف تھنگ کے اس میں آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، مجھے اس کو الیبوریٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا ہیلدی ایٹیٹیوڈ کیسا ہو۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو پرابلمس ہیں وہ دو طرح سے آپ صحیح کر سکتے ہیں جب ہم ایموشنلی کسی چیز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ کی جو پرابلمس ہے وہ خود سے ہی آپ ریکور کر جائیں، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے کچھ بھی ہے تو اس کو سیلف ڈیپینڈنٹ ہو کے آپ پڑھ جائیں، موو آن کر جائیں۔ اور دوسرا سچویشن ہے کیسے کہ یو ہیو ٹو سیک ہیلپ اینڈ فار کیور، کس سے؟ مشورہ کر کے، اپنے جو بھی آپ سمجھتی ہوں، کوئی بہن ہے، امی ہے، کوئی دوست ہے جو آپ کی خیر خواہ ہے، جو آپ کی سچ مچ میں ویل وشر ہے، آپ اس سے کہہ کے، آپ اس سے اپنی پرابلم شیئر کر کے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہیں۔ یہ اس کی بھی کوئی منائی نہیں ہے، یہ کر سکتی ہیں بالکل، کوئی ایسی بات نہیں۔ مطلب بہت زیادہ ہوتی ہے نا اکثر ہم لوگ ہسبینڈ کی یا کسی بھی بہت زیادہ پرسنل وہ ہوتی ہے جس میں جو منع آیا ہے چیز وہ نہ کریں،
جو آپ کر سکتے ہیں اپنی طبیعت کے لیے, اس ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے, وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کسی سے بھی سمجھے تو اس میں, کیونکہ آپ کو تو وہ ہونا ہے نا, نکلنا ہے اس چیز سے. اب کیا ہمیں we have to regulate our emotions in a healthy manner. تو کیسے ایموشنز, اب ہم میں جو عورتیں ہوتی ہیں, بھائی میں ہوں, مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے, کوئی ایسا کر دے ویسا کر دے, بہت ساری چیزیں ہم ہیں, ہیومن بینگز ہیں, غصہ ہے بھائی ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں انسان بنایا تو دیر آر ایموشنز آلسو. ایسا نہیں ہے پھر کیا فرشتے اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا, نہیں رہ جائے گا نا. لیکن انسان وہی ہے, اور انسان کو پتہ بھی ایسی لگایا جاتا ہے جب غصے میں ہو, جب سفر میں ہو, اور بہت ساری دو چار ایسی باتیں ہیں جس سے انسان کو جو ہوتے ہیں ماہر نفسیات, سائیکولوجسٹ وغیرہ, وہ یا ویسے ہی کوئی بھی دوسرا نارمل بندہ بھی وہ احساس کر لیتا ہے کہ بھائی بندہ کیسا ہے. اب ہمیں کسی بات پہ بڑا غصہ آتا ہے, اپنی کسی اولاد پہ آ گیا غصہ, کسی بہن پہ آ گیا, ہسبینڈ پہ آ گیا, ساس پہ آ گیا, بہو پہ آ گیا غصہ, آ جاتا ہے نا ہمیں, یا بچوں پہ آ گیا غصہ, تو ہم کیا کر لیں. اس کے بھی حدیث سے آیا ہے, ہمیں بتایا ہے کیا ہر چیز کا کنیکشن ہمارا اس سوئچ سے جا رہا ہے, اللہ کی طرف جا رہا ہے, قرآن کی طرف جا رہا ہے, حدیث کی طرف جا رہا ہے, سب کچھ ہمارا. آئے تو پھر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے, ہے نا, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے, وضو کر لیجیے, اور دنیا بھر کی سب چیزیں ہیں, ہم سب کو پتہ ہی ہے. پھر ہم کیا کریں, دوسرا ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اپنے جو ہمارے ہیبٹس ہے, جو ہمارا لیونگ اسٹائل ہے, اس کو ہم بدلیں. اگر آپ کو واقعی میں ڈپریشن سے نکلنا ہے, یو نیڈ ہیلدی سلیپ. یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہی ہوں, کیونکہ میرا بھی اکثر, کیونکہ جو باہر سے لیڈیز یا بہنیں جڑی ہوئی ہیں, ظاہر ہے ان کا ٹائم الگ ہے, یہاں سے وہاں, جہاں رات ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں صبح ہو رہی ہوتی ہے, تو کبھی کبھی اکثر جو ہے رات میں دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ صحیح نہیں ہے اگر دیکھا جائے اس کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ صحیح نہیں ہے. ہم لوگ کا رات سونے کے لیے بنائی ہے, تو ایک ہیلدی سلیپ لینی بہت ضروری ہے. کتنے بھی آپ ٹینشن میں ہو, کچھ بھی ہو, اب کچھ بھی ہے, بہت ساری وہ ہیں, وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم بھائی وہ لیتے ہیں, سلیپنگ پلز وغیرہ لیتے ہیں. نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو سلیپنگ پلز کی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے صرف قرآن کی تلاوت لگا دی ہے یا وہ کر لیا, اس سے بیسٹ ہیلنگ کوئی ٹیبلٹ کچھ ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ نے اللہ کا کلام لگا دیا ہے, سن لیا ہے, تو ہمیں کوئی دوا کی, کوئی سائیکیٹرسٹ کی, کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوگی ہی نہیں. اور اپنے آپ کا ایٹنگ ہیبٹس ہم لوگ ہیلدی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. ہیلدی ہی جو ہمارا فوڈ انٹیک جو ہے, اس پہ بھی بہت زیادہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. مینٹلی ہم کتنے فٹ ہے, کتنے نہیں ہے. ہم ایسی انہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہم جب زیادہ تر عورتیں کا کیا رواج رہتا ہے, عورتوں کا زیادہ تر سین یہ رہتا ہے بھائی ماؤں کا, ہمارے خاص کر, یا بڑوں کا, یا بہوؤں کا بھی, وہ کھانا سرو کر رہی ہوتی ہیں, پہلے بڑا گرم گرم کھلا رہی ہوتی ہیں. وہ اگر ایسا نہیں ہے کسی خاندان میں تو بہت اچھا ہے, انفیکٹ ہونا نہیں چاہیے یہ چیز, سب کو ایک ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھانا چاہیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو. لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے پہلے بھائی مردوں کو کھلا دو یا اپنے گھر والوں کو کھلا دو, ہم لوگ چلو بعد میں کھائیں گے. پھر جیسے وہ جلدی سے اسے دسترخوان بھی سمیٹنا ہوتا ہے, اسے برتن دھونے کی بھی فکر ہوتی ہے, اس کا بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے, یا پھر اور بھی دیر آر لاٹس آف تھنگس وہ ہوتے ہیں. تو وہ 2 لقمے کھائے گی, اسے یہ نہیں پتا اس نے 1 روٹی کھائی, 2 روٹی کھائی یا کھائی نہیں ہے, چاول کتنا لیا, سالن کتنا لیا, کیونکہ وی آر ناٹ پریزنٹ, مینٹل پیس سے ہم لوگ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ سنت کی طرح, جو ہمیں سنت کا جو طریقہ ہے, چبا کے کھانا, دیکھ کے کھانا, سکون سے کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا, سبحان اللہ تعریف کرتے ہوئے کھانا, ہم کھا ہی نہیں رہے ہوتے. بس ہمیں تو ایک کام کرنا ہے, ہم جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز ہے. تو کیوں آپ پھر یہ چیز ہے کہ اس میں جڑیں گے اللہ تعالیٰ سے, اور جب اللہ سے جڑیں گے تو ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے, پھر سنتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ہیلدی ہیبٹس ہوتی چلی جائیں گی. پھر دوسری بات ایکسرسائز, ہم لوگ کے ویٹ بڑھ جاتے ہیں اکثر انہیلدی انوائرمنٹ کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے. سمون از ٹیکنگ سم پلز, یا کوئی دوا لے رہا ہے یا کچھ لے رہا ہے, ٹینشن سے سب سے زیادہ وزن بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم میں سے بہت ساری سسٹرز ہیں وزن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں, کیونکہ وزن بڑھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بیماریوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے نا. ہم لوگ کمر کے درد سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, بھائی وزن بڑھ جاتا ہے تو ہم سے بہت دیر تک ہم کوئی بھی اگر لمبی نماز ہے, کچھ ہے, ہم نہیں پڑھ پاتے, ہمارے درد ورد شروع ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں, ہم نہ دعوت کا کام کر سکتے, نہ دین کا کام کر سکتے, اور بہت کچھ ہے. اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورت کو پسند کرتا ہے, اپنے آپ کو ہمیں فٹ رکھنا ہے.
یہ میں الگ سے ہٹ کے بتا رہی ہوں کہ اپنی ڈریسنگ پر بھی آپ لوگ دھیان دیجیے، اپنے ڈریسنگ پر بھی ہمیں دھیان دینا ہے. جیسی ڈریسنگ، اکثر ہم لوگ میلے کچیلے، کیونکہ گھر میں ہم تو کہتے ہیں ارے ٹائم ہی نہیں ملتا اپنے اوپر توجہ دینے کا، کرنے کا، ہے نا، تو اپنے اوپر جو ہے ہم دھیان ہی نہیں دے پاتے ہیں، بالکل ایسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں، کسی دن نہایا کسی دن نہایا، آگے سالن لگا ہوا ہے کپڑے پہ، آٹے کا داغ لگا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو ایسی ساس اور میاں مل گئے جو آپ کے آٹے والے ہاتھوں کو دیکھ کے بھی اسمائل کرے، خوش ہو کہ نہیں تم کام کرتی ہو، اپریشیٹ کرے، بہت اچھی بات ہے. بٹ اگر نہیں ہے تو پھر ان کی شکایت تو جائز ہے نا، وہ پھر ہماری غلطی ہے کہ بھائی ہم نے کیوں نہیں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ. آپ کے امی ابو نے بھی آپ کو کیا ہے، لیا ہے. اور آپ خوشیاں تلاش کرنے سے ملتی ہیں، ایسے ہی نہیں ملتی ہے خوشیاں. آپ دیکھیے اگر آپ کے پاس 10 چیزیں ہیں، 10 چیزوں میں سے کم 3 چیزیں تو ہوں گی جس سے آپ کو خوشی ملے. چلیے مان لیا کہ آپ کی میرائٹل جو لائف ہے بڑی سٹریسفل ہے، پریشانیاں ہیں، دنیا بھر کی چیزیں ہیں، لیکن ایک نعمت کیا پتا اللہ نے آپ کو اولاد کی دے رکھی ہو، اس کی طرف نگاہ کر کے ہی دیکھ لیجئے. چلیے مان لیا اللہ نے ابھی اولاد کی نعمت بھی نہیں دی، لیکن اللہ نے آپ کو اسلام کی ایسی بڑی نعمت دے رکھی ہے. اگر ہوتے ہم نہ ہوتے اسلام میں تو اللہ نے آپ کو اعضاء سارے دے رکھے ہیں، سمجھ دے رکھی ہے، اللہ نے آپ کو چھت دے رکھی ہے، اللہ نے آپ کو ایک سانس لینے کا خود ہی آپ لے رہے ہو. آپ جا کے دیکھو ہاسپٹلس میں، مطلب ایسی ایسی چیزیں. تو میں نے یہ بولا ہمیں تلاش کرنی ہے وہ چیزیں کہ ہمیں کیسے سیٹسفائی ہو، ہمیں کیسے خوشیاں ملے بیسیکلی. انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم لوگ تلاش کریں گے، دیکھیں گے، پازیٹیوٹی نکالیں گے. نیگیٹیوٹی کچھ ہے نا، اگر ایک بورڈ ہے، یہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، وائٹ بورڈ ہوتا ہے بہت بڑا سا، اس میں سامنے میں ایک کالا سا ڈاٹ لگا دوں گی، میں پوچھوں گی کیا نظر آ رہا ہے بھائی ذرا بتاؤ، یہ کسی سے پوچھوں گی تو بولے گی سببا جی کالا دھبا کیسا ہے، یہ ایک دم سے بولے گی کالا دھبا کیسا ہے. ہماری مینٹالٹی ایسی کہ ایک دم جو بری چیز ہوتی ہے نا اس پہ نگاہ جاتی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا ارے واو کتنا سفید ہے، کتنا اچھا ہے، چاروں طرف کتنا ایسا ہے ویسا ہے. ہم لوگ نہیں کہتے ایسے، ہماری مینٹالٹی ایسی بن گئی ہے. تو ابھی جو ہے ہماری مینٹالٹی، وی ہیو ٹو چینج آور مینٹالٹی، وی ہیو ٹو چینج آور سیلف، کہ ہم اس کالے دھبے کو اگنور کریں گے، ہم روشنی جو ہے چاروں طرف، سفیدی جو ہے چاروں طرف، اس کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ کانسنٹریٹ کریں گے، اس کی طرف ہم اپنی نگاہ کریں گے. تبھی، کیونکہ ہم دوسرے سے یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ بھائی آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ صحیح ہو جائیں. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ دس تھنگ. کہ اصل پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ، ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہے، وی آر ہیونگ ہائی ایکسپیکٹیشنز فرام آر سراؤنڈنگس، کہ فلاں صحیح ہو، یہ صحیح ہو، گھر ہو، در ہو، یہ ہو، وہ ہو. ہماری ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں، بٹ جب ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوں گے ہی نہیں کچھ، جب ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، جب ہم اسلام کا میننگ سمجھتے ہیں، we have submitted ourselves, we have given ourselves and we have devoted ourselves، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو بھائی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے الحمدللہ، آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا پیارا، کیسا رحیم و کریم رب ہے، کہ خود آپ خود چل کے خود اس پہ فالو کر کے دیکھ بھی چکے ہوں گے کہ جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں تو دنیا خود پیچھے 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 آتی ہے. اس کی مثال کیسے ہے؟ آپ ایک بھینس اگر پالتے ہیں، امی اکثر مثال دیتی ہیں کہ جب انسان کوئی بھینس پالتا ہے تو کیا بھینس تو پال لی، اب وہ کس لیے پالتے، کوئی پوچھے گا تو وہ آپ کہیں گے دودھ کے لیے پالی ہے، بھائی دودھ ملتا ہے، اس سے سب پیتے ہیں آرام سے، اور یہ ہے وہ ہے. تو دودھ تو مل رہا ہے لیکن گوبر بھی فری میں مل رہا ہوتا ہے. کاؤ ڈنگ، آپ امیزون میں جا کے دیکھیے، کاؤ ڈنگ کے جو کیکس ہوتے ہیں نا، کیک ہی لکھا ہوا ہے اس میں، تو وہ بک رہے ہیں بھائی، ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے، بایو گیس ہے اور دنیا بھر کی چیزیں ہے، مینیور ہے نا، کھاد ہے، فرٹیلائزرز ہے، اس میں بڑا کام کی چیز ہے یہ، ایسا وہ نہیں ہے کہ ایسی وہ ہے. تو کھاد کی اور یہ جو کاؤ ڈنگ ہے وہ ایسے دنیا کام کی چیز ہے بھائی، دنیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اب ایسے نہیں کہہ دیا. میں آپ سے بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بھائی ثواب کہیں گے امی صبا باجی نے تو ہم سے کہہ دیا اللہ سے جڑنا ہے بس، میں نہیں، میں تو ایسا کروں گی ویسا کروں گی، یہ مسئلے بیٹھ جاؤں گی فلاں ڈھماں. نو، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس تھنگ. اللہ نے آپ کو نعمتیں ادا کری ہیں، اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے تو آپ یوٹیلائز کیجیے. اللہ نے اچھی شکل دی ہے، اچھا سب کچھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کپڑے دیے ہیں آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کپڑے اچھے پہنیے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے لیکن ایک حدود میں رہ کے یو ہیو ٹو فالو اٹ. بالکل کریے سب کچھ، کسی چیز کی منائی نہیں ہے. اتنا اسلام سے زیادہ پیارا مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے. ٹائم کافی ہو چلا ہے، 2-4 چیزیں اور رہتی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کنٹینیو رکھوں، یا پھر ابھی اگر آپ لوگ کو بور ہو رہے ہیں یا پھر کوئی اور لیٹ ہو گیا تو پھر آپ بتا سکتے ہیں، نیکسٹ سیشن میں بھی ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں.
جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو اگلی اب ہم جو انگزائٹی جو ہے ہمارے اندر جو پریشانی ہے، جو گھبراہٹ ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی کیسے رکھیں گے؟ ہم تسبیحات کا عمل کریں گے، ہم قرآن کا عمل کریں گے، پڑھنے کا کریں گے. ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب زیادہ تر رمضان میں ہماری تھوڑی زیادہ سپیڈ بڑھ جاتی ہے، ورنہ وہ ڈیلی ابھی ہم کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بھائی بس وہ کر لیا. ایک ہوتا ہے نا کہیں ایڈمیشن ہم لے رکھا ہے تو پیریڈز اٹینڈ کر رہے ہیں، ہماری وہ والی لائف ہو گئی ہے. ہم نے ایک کالج میں ایڈمیشن لے رکھا ہے، ہم نے ایک اسکول میں ایڈمیشن لے رکھا ہے، اور اگر ہم وہاں جا کے کینٹین میں بیٹھے رہیں گے 1 دن 2 دن تو ہوگا، اگلی بار کمپلین ہو جائے گی. تو یس وی ہیو ٹو اٹینڈ، وی کین ناٹ بنک ڈیلی. تو اس لیے ہمیں کرنا ہے. وہی ہمارا بن گیا بھائی، نماز اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلو نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو. چلو بھائی چلو، امی کہہ رہی ہیں قرآن پڑھ لو، چلو بھائی قرآن پڑھ لیتے ہیں. چلو بھائی چلو یہ کر لو، اچھا چلو 8-10 بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ معمول کوئی سیٹ نہیں ہے. اور کیوں ہم کر رہے ہیں، آپ کیوں سجدہ کر رہے ہو، وہ کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے ہمارے مائنڈ میں. کیوں قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کس حد تک پڑھنا ہے ہمیں، کیوں، کیا ہے قرآن، کتنا فالو کرنا ہے، کیسے فالو کرنا ہے، قرآن ہمیں کیا میسج دے رہا ہے. نہیں، وی آر ناٹ. ابھی ہم لوگ یہاں پر ہے، آپ لوگ یہ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں. ابھی کوئی سی میری بہن کوئی بھی آ کے، جیسے فاطمہ نورین نظر آ رہی ہے مجھے، فاطمہ نورین یہاں پہ چائنیز لکھنے لگ جائے، ابھی مجھے کمنٹ آ جائے گا سائٹ سے یا پھر الگ سے مجھے کہہ رہی ہے اس میں کون بہن آ گئی، کوئی چائنیز آ گئی ہے کیا، ایسے کر کے آ جائے گا الگ سے وہ. اور اگر فاطمہ نورین سب کی فیوریٹ ہوں گی، سب جانتے ہوں گے بھائی بڑی اچھی سی، تو مجھے کہیں گے سبا باجی کوئی بہت امپورٹنٹ کہ بھلے یہ ان کی لینگویج چائنیز ہے لیکن کیا پتا انہوں نے کچھ امپورٹنٹ بات لکھی ہو، پوچھے ہم ان سے کیا لکھا ہے انہوں نے. کہیں گے نا آپ لوگ ایسے یا نہیں کہیں گے بتائیے، یا آپ اگنور کر دیں گے. یا آپ سپوز میں اپنی بات کرتی ہوں، میں ہوں یہاں پہ اور میں کچھ بولنے لگ جاؤں کوئی ایسی لینگویج جو آپ کو نہیں آتی، آپ سب مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، آلسو یو آر دیئر فار می، کہ بھائی سبا باجی سکون دل کی بات کریں گی، اور میں یہاں پہ ایسا کر کے بول دیا میں نے، کچھ آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا نا سمجھ میں، کچھ نہیں آیا، مجھے بھی نہیں آیا سمجھ میں. اینی ویز، تو پھر آپ کیا کہیں گے، ارے یہ شیا کر کے کچھ بولا، لیکن کیا بولا پتا تو لگاؤ. آپ مجھ سے اگر ڈرتے ہوں گے، اکثر مجھ سے بھائی ڈرتے بھی ہیں لوگ، تو آپ ڈرا مت کریے مجھ سے. ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ کچھ پوچھنا ہوا کرے تو ڈائریکٹلی مجھے بھی پوچھ سکتی ہیں. اینی ویز اپارٹ فرام جو، تو آپ ہینا کے پاس جائیں گے، یا ہمارے جتنے بھی ٹیم میٹس ہیں، یا کوئی بھی جو ہمارے ایڈمنس ہیں ان کے پاس آپ لوگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے بھائی سبا باجی نے بیچ میں کچھ چڑمڑ کر کے کچھ بولا تھا، وہ مس نہ ہو جائے پوائنٹ، وہ کیا تھا. کریں گے نا آپ لوگ معلوم، یا نہیں کریں گے یہ بتائیے آپ مجھے، ہاں یا نہ؟ یا آپ اگنور کر دیں گے کہ وہ کچھ بولا تھا سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ جا کے ابھی بالکل کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو ہوگی کہ ارے سبا باجی کچھ بات بتا رہی تھی اور کبھی وہ ہمارے کام کی بات نہ ہو، ہم وہ اب مجھ سے آپ اتنا محبت دکھا رہے ہیں، مجھے اتنی امپورٹینس دے رہے ہیں، جو جمعہ 4 دن والی محبت ہے یہ تو. اور اللہ تعالیٰ کیسا پیارا کریم رب ہے، کیسا پیارا اللہ ہے، اس نے ہمیں قرآن دیا ہے ہمارے ہاتھوں میں، اینڈ وی آر ناٹ بادرڈ کہ قرآن ہمیں کیا میسج دے رہا ہے. ہم صرف پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے، کوئی بھی سورہ ہے، ہم اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا پورا اس میں کہ کیا میسج دے رکھا ہے، کیا بولا جا رہا ہے قرآن میں ہمیں. کیا ہم صرف ایک مشین کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، ثنا سبحانہ میں، جو بھی ہے، جو بھی چیزیں ہم لوگ بس ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. جب آپ ایک اتنی خراب سبق کو اتنی امپورٹنس دے سکتے ہیں کہ اس کے لیے پریشان ہو جائے کہ ارے کیا لکھا سبا باجی نے، کیا بولا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کتنا پریشان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں ہمیں کیا میسج دیا ہے. اور قرآن تو ایسے میریکل ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ جتنا ڈیپ جاؤ گے اتنی ڈیپ باتیں آپ کے اندر آئیں گی، اتنی نئی چیز آپ کے سامنے آئیں گی، اتنا آپ اللہ سے، رب سے آپ کا کنیکشن جڑتا چلا جائے گا، اتنا ہی دودھ، جو بھینس والی مثال ہے نا وہ والا، وہ دنیا دین کے دین آتا چلا جائے گا آپ کے پاس، اور پھر پیچھے دنیا تو ایسے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب اپنا بالکل عمل کریں گے اس چیز کا، کیا کہ ہم تسبیحات کا عمل کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ چیز جتنی بھی میں بتا رہی ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن بھی اس کا ضرور کروں گی، اس میں آپ سے آئی لاسٹ کہ آپ نے یہ چیزیں فالو کری، میں خود بھی فالو کروں گی. ایسا ہی نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی فالو. آج سے ہی ابھی ہم سونے سے پہلے صرف ایک کوئی بھی آیت لے لیجیے، میں بہت ساری نہیں کہہ رہی، اس آیت کو آپ اٹھا لیجیے، اس کا آپ میننگ پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے، لکھ لیجیے، ایک ڈائری بنا لیجیے ایسی. وہ خود انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پھر شوق خود بخود اس سے بڑھتا چلا جائے گا، وہ خود ہی خود اس میں وہ آتا چلا جائے گا. میں آپ سے بولوں گی بھائی سبائے دہلی میں جو میں کھانے بنانا سکھاتی ہوں، میری بریانی اگر آپ کھائیں گے تو وہ
بس ایسے رہ جائیں گے. بھائی جب تک آپ کھائیں گے نہیں آپ کیسے یقین کریں گے اچھی ہے, شکل سے ہی چلیے ہاں شکل سے صحیح لگ رہی ہے, تو وہ ٹیسٹ جو آپ کو آئے گا, اور پھر ایک بار جب آپ کھا لیں کہیں گے ارے یہ سب بابا جی وہ سبائی ڈیلی والی بریانی ضرور کھلائیے ہمیں, یہ کریے, تو وہ لذت لگ جائے گی آپ کے ٹیسٹ کو, آپ کی زبان کو, ٹیسٹ برڈس کو وہ ہو جائے گی. تو وہ جو لذت ہے قرآن کی وہ ہمیں لگنی چاہیے, وہ تڑپ لگنی چاہیے, پھر ہمارا جو ہے خود ہی اسپیڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آتی چلی جائے گی. اور ہم صبح شام اذکار کا وہ کریں, ذکر کا وہ بنائیں. کیا میں تو صرف 4 چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ ہم تسبیح, اور یہ سہینا نے ایک بہت اچھا وہ کرا ہے کیا کہ اس میں ویکلی جو وہ سسٹرز ٹرن میں جو کرواتی ہیں اس میں لیتی ہیں, خیر 20-25 سسٹرز حصہ لیتی ہیں, پر میں سوچتی ہوں کہ سب ہی لیا کرے. ہر گروپ میں میرے خیال سے مور دین 100 یا 150 تو ہیں ہی, لیکن بہت کم آتے ہیں کہ وہ 21 میں ہو جاتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, کوششیں ہیں. اب وہ بچی ایک جو تھی بھی نہیں, اب وہ اللہ کی طرف جڑی ہے, وہ اتنی کوشش کر رہی ہے, وہ اتنی طرف کیسے لایا جائے, کیسے جوڑا جائے, وہ لگا رہی ہے زبردستی, اس میں کریکشن, وہ سوئچ لگانے کی کوشش کر رہی ہے, کہیں ایم سی بی گرا رہی ہے, کہیں اٹھا رہی ہے, کہیں تار صحیح کر رہی ہے. اس طرح سے ہو رہا ہے نا یہ کام, تو کہ بھائی کہیں وہ کنیکشن جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ہم جان بوجھ کے ہم بیٹھے ہوئے ہم کر ہی نہیں رہے ہیں اپنے اس سے. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور استغفار کی تسبیح کا وہ کریں, اور خاص کر درود شریف کا بھی. شام کے ٹائم آپ لوگ بیٹھ جائیں سب, اور فیملی والے سارے بیٹھ جائیں, بچوں کو بٹھا لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, کوئی دانے لے لیں, تسبیح لے لیں, کچھ لے لیں, اور درود شریف کے بہت امپیکٹ ہوتے ہیں پازیٹیو. میں نے خود نے مطلب میرا پرسنل وہ ہے, بہت بگاڑ جو ہوتے ہیں وہ سدھر جاتے ہیں, بہت سکون ملتا ہے. تو ابھی جو ہم اب جو ہے اس بات کو, جتنے بھی ڈپریسڈ ہم میں سے ہیں وہ یہ بات اس چیز کو سوچ کے بھی گئے وہ رہا کریں کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, ایوری تھنگ از پلانڈ. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پلان کری ہوئی تھی, اللہ کے مطابق وہ چیز ہو رہی ہے. جو اگر ہمیں لگتا ہے, ہمیں بظاہر لگتا ہے نا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہو گیا, یہ کچھ ہو گیا دنیا میں, یہ ہے, تو جو ہے ابھی ہمیں سیڈنس کو کیسے دور کرنا ہے, ہمیں اس چیز سے ذکر سے بتایا, قرآن سے بتایا, اور یہ تسبیحات اور یہ سب چیزیں تو ہے ہی, ساتھ ہی ہمیں اپنے لیے دعا کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. دعا کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کریں, آپ کچن میں چمچ چلاتے ہوئے بھی دعا کر سکتی ہیں, آپ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی دعا کر سکتی ہیں, آپ کوئی پروفیشنل کچھ کام کر رہی ہیں اس ٹائم بھی دعا کر سکتی ہیں, آپ روتے ہوئے دعا کریں تو وہ سبحان اللہ کیا بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم اللہ سے دعا جب ہم وہ کریں گے, ہم مانگیں گے اللہ سے ہی مانگیں گے. پرابلم ہے, مجھے پیسے کی پرابلم ہے, ہاں میں رینٹ نہیں دے پا رہی ہوں, یہ پرابلم ہے, لیکن میں مانگوں گی اللہ سے. میرا جو توکل ہوگا, میرا جو یقین ہوگا وہ اللہ کی ذات سے ہوگا. اور ایسے آپ نے ہزاروں کروڑوں قصے سنے ہوں گے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی ہیں, کیسے رحمتیں ہوتی ہیں, کیسے برکتیں ہوتی ہیں. اور یہ بالکل بھی نہیں سوچیے کہ ہماری لائف ایسی کیوں ہے, ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, میری سسرال میں ایسا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے, میری ساتھ ہی ہیلتھ ایشوز کیوں ہیں, میرے ساتھ ہی فائنینشیل, یا میرے ہی رشتہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اتنا سب کے اتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں, سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی, کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کسی کے ساتھ کوئی بظاہر کوئی کسی کا سمجھ میں آ جاتا ہے, دکھ جاتا ہے, ہمیں کسی کا سمجھ میں نہیں آتا. جن کا سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ نکل گئے ہوتے ہیں, اس فیس سے نکل گئے ہوتے ہیں, وہ لوگ اللہ سے جڑ چکے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا سوئچ آن کیا ہوا ہوتا ہے, اور اس لیے انہیں نہ اس چیز پہ اثر پڑتا ہے کہ بھائی ہم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جس حال میں اللہ رکھے, جس حال میں اللہ رکھے اس سے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا ہے نہیں, تو انہوں نے اس چیز کو اہمیت دی بھی نہیں ہوتی, انہوں نے اہمیت آخرت کو دی بھی ہوتی ہے, انہوں نے ترجیح اللہ تعالیٰ کے اس کو دی ہوتی ہے. اور اوبیسلی جو میں آپ سے بول رہی ہوں کہ جب ہم اللہ سے جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ خود وہ نہیں کرتا, ایگزامس ہوتے ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے صبر کے ساتھ ایگزام کو مطلب کیسے ہمیں جو ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اسے ہمیں فلائنگ کلر سے پاس ہونا ہے ہمیں یا فیل ہونا ہے, وہ ٹوٹلی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ذکر سے سکون ہے, ہم سب کو پتا ہے, اپنے گھروں کا ہم ماحول دینی بنائیں, کوشش کریں. آپ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چلیے نہیں بھائی نہیں سنتا, بہن نہیں سنتا, کوئی نہیں سنتا آپ کا, وہ اپنا ماحول دینی بنائے, بیٹھ جائیے 2-3 تسبیح رکھ کے, اور آپ ایک جگہ ایک دن سب مذاق اڑائیں گے, او آج تو بڑی ملانی بن رہی ہیں, ایسے بولنے کو سننے کو ملے گا اوبیسلی, ارے آج دیکھتے ہیں کب تک آپ وہ کرتی ہیں کیا وہ کر رہی, لیکن ڈٹے رہیے,
ہو سکتا ہے کل کو آپ کی چھوٹی بہن بھی آ جائے آپ کے ساتھ, اچھا اپی آپ پڑھ رہی ہو چلو میں بھی پڑھتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا ہمارا بچہ جو وہ ہمیں دیکھ کے وہ آ جائے کہ امی ایسے پڑھ رہے ہیں, امی میں بھی پڑھوں گی, امی میں بھی پڑھوں گی. یہ ہے اپنا ماحول جو ہے وہ دینی بنائے. ایک بک ہے بڑی اچھی سی 5 منٹ کا مدرسہ, وہ بتا دیا بھی جائے گا, جو ہماری عالمہ ہے وہ بتا دیں گی, وہ صرف چھوٹی سی, اس میں 5 منٹ کا مدرسے کا ہی شاید نام ہے اس کا بک کا غالباً, تو وہ اس کا معمول بنا لیں. وہ شاید رومن میں, ہندی میں, انگلش میں آتی ہے یا نہیں, اردو میں تو آتی ہے, خیر وہ اس کو جو ہے آپ رکھیں اور اس کا معمول بنائیے دینی. جب الگ الگ ٹاپکس ہوتے ہیں 5 منٹ میں کیا جا رہا ہے, جب ہم ہوتا رہے گا وہ, پھر رسپانس جو ہے ہمارا جو موب ہے وہ گیلا ہی رہے گا, ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہی رہے گا جب اللہ کی بات ہمارے کانوں میں جو ہے وہ پڑتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں یہ سب چیزیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ابھی جو ہے میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں, ٹائم بھی ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی, کہ ابھی جو ہے ہم نے جو بھی ہمارے ساتھ لائف میں مسئلے مسائل اگر چل رہے ہیں, اول تو انہیں ترجیح مت دیجیے, جو بھی ہے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر دیجیے. ایسا سمجھیے کہ آپ جا رہے تھے رستے میں اور اسپیڈ بریکرز آ رہے تھے, یا پھر اسپیڈ بریکرز ہی سمجھیے جو آ رہے تھے, لیکن ابھی جو ہے اسموتھ ایک روڈ آ گئی ہے, اب ہائی وے پر آ گئے ہیں. آپ کو جانا تھا فلاں جگہ, ہائی وے آگرہ واگرہ یا کوئی بھی ایسی جگہ, اور آپ ہائی وے سے بھٹکے ہوئے تو بڑی پریشانی, ارے یہاں گاؤں میں کہاں, اور بارش کا ماحول ہے, گڈھے پٹے یہ وہ چیزیں, بڑے پریشان. اور جب آپ ہائی وے پہ آ جاتے تو بڑا سکون ہو جاتا ہے کہ ارے اب صحیح ٹریک پہ آ گئے ہیں, چلو اب سیدھی ناک کی سیدھ چلتے چلے جانا اور ہم پہنچ جائیں گے آگرہ انشاءاللہ تعالی. ہوتا ہے نا ایسے, تو وہی ہے کہ اب ہم انشاءاللہ تعالی صحیح ٹریک پہ آ گئے ہیں. کیسا ڈپریشن, کیسا لونلینس اور کیسی فکر اور کیا, یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو سپرد کیجیے اللہ تعالیٰ کے, اپنے آپ کو سپرد کیجیے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں, قرآن کو پکڑیں, اللہ کی رسی کو پکڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ میجک دیکھیے گا, کیسے لائف میں بدلاؤ آتا ہے, کیسے چینجز آتے ہیں. دعاؤں سے جوڑیں, ذکر سے جوڑیں, نمازوں سے جڑیں, اور اپنے اخلاق درست کریں. سب سے زیادہ ہمیں عورتوں کو, اور عورتیں بہت انقلاب لا سکتی ہیں, ہم عورتوں میں ہی وہ ہے نا, ہم ہی تو ہے بھائی. ہم جو شوہر کی شکایت کر رہے ہیں وہ شوہر کس کا پروڈکٹ ہے, وہ بھی کسی عورت کا ہی تو پروڈکٹ ہے نا, ماں کا ہے نا پروڈکٹ وہ. تو ہم بھی آگے ماں بنیں گی, پر ہم یہاں سے اگر شروع کر دیں گے, ہم اچھی ماں بنیں گے. ہم بھی تو ساس بن سکتی ہے نا آگے, ہم کیوں ساس کی برائی کر رہے ہیں, ہم بھی بن سکتی ہے. پھر جب ہم اپنے آپ سے ہی, ہمیں دوسروں کا نہیں کہنا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ساس دی, ایسی بہو دی, ایسا داماد دیا, ایسا دیا, لیکن ہمیں آئیڈیل بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کوئی بہت مشکل بات بھی نہیں ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ہم ہر طرح سے محفوظ رکھیں گے, شیطان سے بھی. کہ ہم نے ابھی تو اچھی اچھی باتیں سنی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھتے رہے. میرا پرسنل وہ ہے, جب کبھی کسی چیز میں ہلکس آتا ہے, کچھ آتا ہے, پڑھ لیتی ہوں تو ایک دم سے پھر کھڑی ہو جاتی ہوں اس چیز کے لیے. تو خود ہے قرآن کی اس میں ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ایک دوسرے کے لیے آپ دعا بھی کیجیے گا. اور جزاک اللہ خیر, آپ لوگ نے ٹائم نکالا, آئے ہیں, اور میری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے مسئلے مسائل ہیں, جو کوئی بھی کسی طرح کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ یہی ہو جو میں نے ڈسکس کیے ہیں, اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سارے مسئلوں کو سالو کر دے. اپنے آپ کو پھر ہم جب اللہ سے جڑ جائیں گے, جب اللہ کی محبت ہو جائے گی, اگر ہم خدا نخواستہ بے اولاد بھی ہے نا, تو پھر ہمیں اولاد کی بھی وہ نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارا رجحان, ہماری وہ سب چیز, کیونکہ کتنے دن کی زندگی ہے نا, کتنے دن کی زندگی ہے, ہم سب کو پتا ہے. ہم جو ہے اپنے آپ کو, کوئی اپنے اپیئرنس کو لے کے پریشان رہتا ہے, کوئی اپنے شکل کو لے کے, کوئی رنگ کو لے کے, تو کوئی رشتوں کو لے کے, تو کوئی اب دنیا بھر کی چیزوں, کسی چیز کو پھر ہم امپورٹینس دیں گے ہی نہیں جب ہم جڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے. پھر کوئی بھی نہیں ہوگا اس چیز میں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر یہ بگاڑ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے, بیسٹ وشز ہیں فیوچر کے لیے, آنے والے دنوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے سالو کرے, اور ہم سب کو صحیح ٹریک پہ لائے. ہمارا جو سوئچ ہے وہ جڑا پیدا کر دیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہر طرح سے عافیت کا معاملہ فرمائے, اور